बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी मईशत गुज़िश्ता 30 सालों से फ्रीक्वेंटली बूम एंड बस्ट साइकिल पर चलती रही, जिसकी वजह से हमारी मईशत बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकी और यकीनन वो बहुत कमज़ोर भी रही। मगर गुज़िश्ता 2 सालों से और यकीनन मौजूदा हुकूमत जिस तरह मेजर्स ले रही है पाकिस्तान की इकॉनमी को मुस्तहकम करने के लिए, वो काबिल तहसीन भी है। SIFC बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और जो पाकिस्तानी मईशत की रफ्तार है उसको तो वर्ल्ड बैंक और दीगर जो मालियाती इदारे हैं वो भी इंडोर्स कर रहे हैं कि 2024 जो है वो इकॉनमी के लिहाज से उसका वॉल्यूम बहुत अच्छा रहेगा, GDP ऊपर जाती हुई नजर आएगी। और यकीनन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जब इक़्तिदार संभाला था तो मार्च में उन्होंने ये बात कर दी थी कि पाकिस्तान की मईशत को जो चैलेंजेस हैं उसके लिए हमें एक मजीद नए IMF के प्रोग्राम में जो कि तवील मुद्दतों उस पर जाना पड़ेगा। इसी हवाले से अपडेट ये है कि पाकिस्तान और IMF के जो दरमियान एक तवील प्रोग्राम के हवाले से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए मुनासिब पेशरफ्त सामने आई है। IMF के वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया था और जो रिक्वेस्ट की गई थी पाकिस्तान का, उस हवाले से डायलॉग्स भी हुए थे। अब वो रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी एग्जीक्यूटिव बोर्ड को और उसके बाद कंसिडरेशन के बाद जो है इस पर जून के बाद इस पर मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। नाज़रीन, IMF से मज़ीद नया प्रोग्राम हमारी मईशत के लिए अगर कहा जाए तो उसको एक सपोर्ट मिलेगी, उससे हमारा जो इदारे हैं, हमारे जो रिफॉर्म्स हैं, जो दीगर चेंजिंग आएगी, उससे हमारा जो ग्रोथ है वो मुस्तहकम होगा और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी भी है। दूसरा, अगर हम बात करें IMF के बजट के खदोखाल के हवाले से और दूसरे दाव के हवाले से बात कर चुका है, पाकिस्तान को एक टारगेट भी दिया जा चुका है। पाकिस्तान उन तमाम कंडीशंस को पूरा करने के लिए नहायत संजीदा है। बजट की क्या तजवीज़ होंगी इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन एक और हम डेवलपमेंट JCCI के जो JCC की जो एक 13वीं इजलास हुआ है, आज एहसन इकबाल साहब ने उस पर खिताब भी किया था और उन्होंने दोबारा इस बात को दोहराया कि CPEC पाक चाइना के लिए इंतहाई अहम मंसूबा है। CPEC फेज़ 2 को हर तौर पर जो है पूरा किया जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ अरसे से हमने देखा था कि CPEC की जो रफ्तार थी वो काफ़ी स्लो हो गई थी और कहीं पर उसको ब्रेक भी लग गया था। यकीनन पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो सरकारी के मामलात हैं उससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात को जो है वो यकीनन फ़रोग़ भी मिलेगा और मुस्तहकम भी होंगे। इन सब इक़दामात से पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी तरक्की की राह है वो तो हमवार होगी, लेकिन साथ साथ हमें जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो क्लाइमेट चेंज का है। पाकिस्तान जो है वो 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जो इससे सफ़र भी कर रहा है। 1% कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट के लिहाज से, एनवायरनमेंट के लिहाज से कितनी तब्दीली आ गई है। पहले सैलाब और बारिश के हवाले से और इस वक्त जो पाकिस्तान का क्लाइमेट है वो सूरज जो है आग बरसा रहा है और यकीनन जो हीट वेव है वो कराची, सिंध समेत तमाम जो दीगर शहर हैं उस पर भी हमें नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से क्या इक़दाम होने चाहिए, क्या इक़दाम लिए जा चुके हैं, आज इसी पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करा दूँ, स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ हनीफ गौहर साहब। आप साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI, आबाद के साबिक चेयरमैन और करंटली आप जो है वो एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट FPCCI। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। नदीम मौलवी साहब को तो सभी जानते हैं, हर इकॉनमी के प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू। हनीफ गौहर साहब, सबसे पहले तो ये कि लाजमी सी बात है, आपका बड़ा पुराना अरसा रहा है इस प्लेटफॉर्म से, FPCCI से, आबाद ग्रुप से भी। सर, जो हुकूमत के इक़दामात हम गुज़िश्ता 2 साल में और करंटली जो हमने देखा है उसमें बड़ी तब्दीली आई है SIFC को लेकर बहुत ज़्यादा, लेकिन इस वक्त आप लोग क्या समझ रहे हैं कि बड़े सही डायरेक्शन पे हुकूमत इन तमाम चीज़ों को लेकर चल रही है, जिस तरह इकॉनमी के हमें अच्छे नताइज नज़र आ रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाज़िया आपके बुलाने का। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपका तज़िया ठीक है और गुज़िश्ता 2 सालों से ये हुकूमत बिल्कुल सही डायरेक्शन पे चल रही है और ख़ास तौर पर जब से SIFC का क़याम अमल में आया। SIFC के क़याम के बाद आप ये देखें कि जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट्स थी जो हमसे नेगलेक्ट थे, SIFC के आने के बाद वो नेगलेक्टेड सेक्टर जो हैं, जैसे कि हम ज़राअत की बात हम कर लें, एक ही शोबे की हम बात कर लें, तो हमारे पास लाखों एकड़ ज़मीन जो है तो ऐसी थी कि जो नाकाबिल काश्त थी। लेकिन मेरा ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का विजन और उनकी पूरी टीम का विजन था कि उन्होंने ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, मैं तो इसमें आर्मी चीफ का भी रोल इसमें बड़ा अहम, बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने इन्हें वेटेज दी और इन्हें मिलकर ये SIFC का क़याम किया। और अब आप ये देखें कि इसके फ़वाइद जो है ना हमें ग्रेजुअली नज़र आना शुरू हो रहे हैं। आप ये देखें कि पंजाब के अंदर इस वक्त SIFC ने जितनी लैंड्स अवेलेबल थी काश के हवाले से, वो तमाम के तमाम MOU वहाँ के बिजनेसमैन के साथ कर लिए हैं। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी कुछ नहीं होनी, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स होनी है और तमाम की तमाम ज़राअत जो है तो वहाँ पर आपको अगले साल से नज़र आना शुरू होगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है,
اس میں ہمیں جو ہے تو اجناس کی اشد ضرورت ہوتی ہے. تو سب سے بڑا SIFC کا غالباً یہ کردار ہے, اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح توانائی کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہمیں انڈسٹری کا جو بحران ہے اس میں توانائی کی ضرورت ہے. ہمارے پاس گیس کی شارٹیج ہے, ہمارے پاس بجلی کی شارٹیج ہے. اگر جس تیزی سے SIFC نے یہ کام کرنے شروع کیے تو جو یہ انڈسٹری کے جو پرابلمز ہیں, جس طرح آپ GDP ریشو کی آپ بات کر رہی ہیں کہ گریجولی اوپر جائے گا, میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. جس طرح پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جس انداز سے لگن سے محنت کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ جو خاص طور پر جو فائنانس منسٹر جو اورنگزیب صاحب کی جو شمولیت ہوئی ہے اس نئی حکومت کے اندر, اس میں کوئی شک نہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, ان کی بھی کاوشیں اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے ان کا نعم البدل کوئی نہیں, لیکن جو یہ ان میں جو اورنگزیب صاحب کو جو لے کر آئیں ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے, ان کا انٹرنیشنل بینکنگ کا. تو میرے خیال سے اس میں جو نیگوسیشنز جو ہمارے IMF کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں وہ بڑے احسن طریقے سے انہوں نے کی ہیں. اور احسن کا میں نے لفظ دیا تو آپ نے احسن اقبال کا نام لیا, تو پروفیسر صاحب کا جو CPEC کے حوالے سے آپ نے اپنے تجزیے میں بتایا, تو میرے خیال سے کہ انشاءاللہ جب پروفیسر صاحب انوالو ہوئے ہیں CPEC کے حوالے سے تو سیکنڈ فیز انشاءاللہ جلدی سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے ندیم صاحب, پہلے ہم نے اس حکومت سے پہلے ہی ہم نے SBA جو پلان تھا, پروگرام تھا 9 ماہ کا, وہ ہم نے کمپلیٹ کیا اور ہم نے تمام کنڈیشنز کو بھی میٹ کیا. پرائم منسٹر صاحب نے جیسے اقتدار سنبھالا اس کے بعد ایک طرف تو انہوں نے یہ بات بھی کی کہ اللہ نہ کرے کہ ہم دوبارہ IMF پہ جائیں, لیکن معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیں ایک لانگ ٹرم جو پروگرام ہے IMF کے ساتھ جانا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں معیشت کی تو بغیر پیسے کے نہ کاروبار چلتا ہے نہ معیشت. معیشت کو چلانے کے لیے پھر آپ کو پیسے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس انٹرنیشنل ریپوٹیشن ہونا چاہیے. جب آپ IMF کے پاس جاتے ہیں اور IMF آپ کو پیسے دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اکانومی آگے آنے والے دنوں میں بہتری کی طرف جائے گی, ورنہ کوئی بھی بینک آپ کو سپورٹ نہیں کرتا. جیسے کہ میرے بھائی نے کہا کہ جی ایگریکلچر گروتھ, میں ایک سمپل سی مثال دوں گا کیونکہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. دیکھیں ایگریکلچر گروتھ ہوئی تو جہاں آٹا 160 روپے اور 200 روپے کی بات ہو رہی تھی, آج آٹے کو 80 روپے کلو پہ لے آئے. یعنی کہ 40% جو ہے نا آٹے کی قیمت میں کمی کیوں ہوئی؟ کیونکہ آپ کا ایگریکلچر گروتھ ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جی اکانومی کس طرح سے موو ہو رہی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. CPI کے نمبرز آپ کے امپروو ہو رہے ہیں, آپ کا ڈالر کی جو ریٹس ہیں آپ دیکھیں سٹیبلٹی پہ آ گئے, روپے کی قدر میں اضافہ بھی ہوا ہے اور ساتھ ساتھ اب سٹیبلٹی آتی ہے. پھر انٹرسٹ ریٹس بڑھے نہیں. جب انٹرسٹ ریٹس نہیں بڑھتے ہیں اور سٹیبلٹی کی طرف آتے ہیں تو بہت امکان یہی ہوتا ہے کہ نیچے کی طرف چلے جائیں گے. تو وہ جو پریشر تھا وہ ختم ہو گیا. اب یہ سب کو اگر ہم سائٹ پہ لیتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. اسٹاک ایکسچینج کا دیکھیں نا, آج ریکارڈ اسٹاک ایکسچینج 76,000 ریکارڈ ہے, آج تک پاکستان میں کبھی نہیں ہوا تھا. پھر انٹرنیشنلی اگر ہم بات کرتے ہیں کاروبار کی, تو اب ہم صرف ایک ملک سے کاروبار نہیں کرتے, ہم رشیا سے بھی کرتے ہیں, امریکہ سے بھی کرتے ہیں, ایران سے بھی کرتے ہیں, سعودی عربیہ سے بھی کرتے ہیں. اب ہم نے اپنے ٹریڈز کو اوپن کر دیا ہے, اور یہ صرف اور صرف حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے. دیکھیں ورنہ ایک زمانہ تھا کہ اس ملک سے کرتے تھے تو دوسرا ملک ناراض ہو جاتا تھا, مگر اس حکومت نے کیا کیا, انہوں نے سب سے اچھے تعلقات بنائے اور سب سے کاروباری رشتے. آج بھی دیکھیں نا کہ اب ہم بات کریں 10 ارب ڈالر کی, ابھی حال ہی میں UAE کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے, اور انشاءاللہ ہم 10 ارب ڈالر وہ آ جائیں گے, IMF کے پیسے آ جائیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا, تو پھر جب ڈالر نیچے جائے گا تو آپ کی انفلیشن نیچے چلے جائے گی, آپ کی جو ہے کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ امپروو ہو جائے گی, کیونکہ را مٹیریل جو آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی امپیکٹ آئے گا. تو اوورآل جتنی بھی پالیسیز حکومت کی ابھی تک آ رہی ہے تو وہ یہ ساری انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں معیشت بہتری کی طرف آئے گی. لیکن ایک اور بات ہے ندیم صاحب کہ اگر ہم اچھے معاہدے کی, یہ جو معاہدہ ہوگا اس سے اچھی توقعات تو ہیں, لیکن وہ سخت اور مشکل فیصلے بھی کرنے ہوں گے جو IMF کی کنڈیشنز ہوگی, جو کہ الٹیمیٹلی پاکستان کی اکانومی انفراسٹرکچر کے لیے بہت ضروری بھی ہے. میں ریفارمز کی بات کر رہی ہوں جس پہ IMF بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے اکنامیکل ریفارمز لے کر آئیں, جو کہ پاکستان کی وہ کہتا ہے نا بیمار معیشت کے لیے بہت ضروری ہے. اس میں پھر کیا ہوگا, اس میں پھر سخت فیصلے ہوں گے جو کہ عوام پر آئیں گے, اس کا کیا ہوگا آگے؟ دیکھیں سخت فیصلے نہیں ہوتے ہیں, بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں صرف عوام کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی
یہ فیصلے ضرورت کے تحت ہو رہے ہیں. اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ آتا ہے نیگیٹیوٹی بہت پھیلا دیے جاتے ہیں اور خاص طور پہ اسپیکولیشن بہت زیادہ وہ ہوتی ہے. لوگ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں جو کسی ادارے میں کسی زمانے میں تھے. اب نہ وہ اکانومسٹ ہوتے ہیں نہ وہ بس وہ ایک ادارے کے سربراہ تھے, تو وہ ایز این اکاؤنٹنٹ ان کی جو سوچ ہوتی ہے اور ایک اکانومسٹ کی سوچ میں فرق آ جاتا ہے. دیکھیں پہلے بھی ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے پاکستان کی معیشت تو تباہ ہو رہی ہے, تو وہ لوگ آج دوبارہ سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کی معیشت بہتری کی نہیں ہے. اگر وہ صحیح ہوتے تو آج پاکستان کی اکانومی کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ایم ایف آپ کو پیسے نہیں دیتی. دیکھیں آئی ایم ایف ایک انٹرنیشنل بینک ہے, وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں ان کے اپنے جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ڈی پی ریٹ جو ہے آپ کی 2 سے 3% تک چلے جائے گی. ٹھیک ہے, تو حنیف صاحب اب بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے اب جو ہمارے اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے, اب وہ رپورٹ پیش کی جائے گی, پھر کنسیڈریشن کے بعد وہ آئیں گے ہم سے بات چیت کریں گے, لیکن یقیناً وہ تمام کنڈیشنز جو پہلے وہ ابھی بات کر کے گئے ہوں گے اور حکومت چاہے گی بھی کہ ہم تمام چیزوں کنڈیشنز کو میٹ بھی کر لیں. اسپیشلی توانائی کا شعبہ جس پہ آپ ابھی پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اس میں ہمیں بہت زیادہ بین الاقوامی ادائیگی بھی کرنی پڑتی ہے تیل کی مد میں. کتنا ضروری ہے کہ ہم انرجی ریفارمز ہمیں پہلے ہی لے کر آ جانے چاہیے تھے, لیکن اب کتنا ضروری ہو گیا؟ دیکھیں میڈم کہ توانائی کی جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے, آئل اینڈ گیس امپورٹ کرنا پڑتا ہے, تو یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے اس گورنمنٹ کا کہ جو یہ سولر انرجی پہ چلے گئے. آپ یہ دیکھیں کہ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ واحد حل ہمارے پاس سولر انرجی ہے. جب سولر سے ہماری الیکٹریسٹی بنے گی, بجلی بنے گی, اور وہ جس طرح سے ہم وابڈا کو یا کہ الیکٹرک کو ہم واپس بجلی بیچ رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ہماری کافی ساری توانائی بچے گی ہمارے پاس. اور جو ہمارے پاس جو یہ امپورٹ بل آ رہا ہوتا ہے جو ہم ڈالرز میں دے رہے ہوتے ہیں, تو یقیناً وہ جو امپورٹ بل ہے گریجولی امپورٹ بل ہمارا کم ہوتا رہے گا. تو یقیناً ہمیں اس قسم کی پالیسیز کو حکومت کی سراہنا چاہیے. جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل ہم جہاں بیٹھتے ہیں, جس محفل میں بیٹھتے ہیں, تو وہاں پر سولر کی بات ہو رہی ہوتی ہے, چاہے وہ غریب سے غریب ہے, چاہے وہ انڈسٹریلسٹ سے بڑا, وہ تمام کے تمام لوگ اب گریجولی یہ تو سولر پر جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب انہوں نے جو اتنا ریلیف دیا ہے, خاص طور پر اس گورنمنٹ نے سولر کے لیے بہت ریلیف دیا ہوا ہے اس وقت. تو اگر یہ سولر انرجی پر ہم جاتے ہیں, جیسے پہلے ہم نے ونڈ انرجی پہ ہم گئے, تو جس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہے, تو ہم اگر یہ امپورٹ کرنا پیٹرول اور یہ آئل اگر ہم لوگ چھوڑ دیں بجلی بنانے کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ہمارا امپورٹ بل کم ہونے سے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک انڈسٹری کی بات ہے, تو اب جو انڈسٹری کا اس وقت ضرور انڈسٹری پرابلم کے اندر ہے, اس کی ریزن جو اب آپ نے اشارہ کیا وہ گیس, کیونکہ اس نیچرل گیس کے اوپر انڈسٹریاں چل رہی تھی. اب ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے کہ وہ RLNG کے بغیر ہم جو تو گیس دے سکیں. گردشی قرضے پر بھی بات ہوئی ہے آئی ایم ایف میں, کیونکہ 5 کھرب ہمارا گردشی قرضہ ہے توانائی گیس اور بجلی کے حوالے سے. ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بھی بات کی جا رہی ہے, اور اس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے اس پر بھی ٹیکس لگانے کی بات کی جا رہی ہے. شکر ہے 5% کی بات ہو رہی ہے وہاں پر, اچھا, جو میں نے اسٹڈی کی ہے. نہیں تو یہ اس پہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ والا سیکٹر جو ہے وہ بڑا مطلب وہ نہیں کرتا تھا, مطلب ایک طرح سے تعاون کرے نا حکومت کے ساتھ, تعاون نہیں کنٹریبیوٹ نہیں کرتا تھا, تعاون نہیں کرتا تھا. اس وقت کتنا ضروری ہے, کیونکہ ٹیکس نیٹ تو آپ نے بڑھانا ہی بڑھانا ہے ہر حال میں. دیکھیں میڈم, میں سمجھتا ہوں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کوئی بھی ایسا انڈسٹریلسٹ نہیں ہے جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں کام کر رہا ہو اور وہ ٹیکس نیٹ میں نہ ہو. میں اپنی ہی آپ کو مثال دوں کہ جو میں جس ایسوسیشن کو میں ریپریزنٹ کرتا ہوں, اس ایسوسیشن کا نام آباد ہے, جس کا میں چیئرمین رہا ہوں. میں ہمارا آباد میں کوئی ممبرشپ اس وقت ہو نہیں سکتی کہ جب تک وہ ٹیکس پیئر نہ ہو یا ٹیکسیشن میں رجسٹریشن اس کی نہ ہو. تو کوئی ایسا بلڈر یا ڈیولپر نہیں ہے جو کنسٹرکشن کا کام کرتا ہو کہ جو وداؤٹ ٹیکس جو ہے تو اپنی بلڈنگیں کمپلیٹ کر سکے یا اپنی سوسائٹی کمپلیٹ کر سکے. یہ تو پہلے پرسپشن جو ہے نا, میں کہتا ہوں کلیئر کر دیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری ٹیکس دے رہی ہے اور بھرپور ٹیکس دے رہی ہے, ہر چیز پہ دے رہی ہے جناب. وہ تو آپ کا بالکل ساری چیزوں پر ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے مزید ٹیکسیشن کا, دیکھیں کنسٹرکشن انڈسٹری اس وقت آپ کے علم کے اندر ہوگی کہ بالکل بیٹھ چکی ہے, کیونکہ پرچیزنگ پاور کافی لوگوں میں نہیں ہے اس وقت جو ہے, تو کیونکہ انفلیشن کی وجہ سے انفلیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ لوگوں میں اب پرچیزنگ پاور نہیں ہے. تو میں یہ حکومت وقت سے ضرور کوشش کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ٹیکس نیٹ کو ضرور بڑھائیں.
ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان لوگوں کی طرف جائیں، جو لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر موجود ہیں، اگر آپ نے انہی پر مزید ٹیکس کا بوجھ ڈالا تو جو انڈسٹری جو اس وقت زوال پذیر ہے وہ مزید زوال پذیر ہو جائے گی، کیونکہ یہ واحد انڈسٹری ہے کہ آفٹر ایگریکلچر جو ہے سب سے زیادہ جاب کریٹ کرتی ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل تو صحیح اگر بات ہے۔ لوگوں کی جابز ہم نکالیں گے، ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمیں سیل پرچیز نہیں ہوگی، ہم سے کوئی بائر نہیں لے گا، تو ہم اپنی بلڈنگ، اپنے اپارٹمنٹ، اپنے پلاٹس کس سے سیل کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ تو جب وہ سیل نہیں کریں گے تو ہم لوگوں کا انخلا کریں گے، اپنی کمپنیوں سے لوگوں کو نکالیں گے۔ وہاں سے پرابلم کیا ہوگا؟ لا اینڈ آرڈر کا۔ آج آپ کراچی میں دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کتنی خراب ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر کوئی مزید ٹیکسز چلیں ہم نہیں اپنے لگنے ایک اور چاہیے۔ مہمان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں LCCI کے سٹنگ پریزیڈنٹ کاشف انور صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر اس وقت بڑی اچھی پیش رفت ہمیں IMF کے حوالے سے ہوئی ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ بات وہی آ رہی ہے کہ ابھی ہم SBA کے پروگرام سے نکلے تھے، اب ایک طویل مدتی پروگرام کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی بڑی اہم پیش رفت ہے یہ جو ابھی مذاکرات ہوئے ہیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، اور جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس وقت بہت بڑا قرضہ دینا ہے انٹرنیشنلی، اور اگر ہم IMF کے ساتھ نہیں جاتے تو پھر ہم اپنے طور پر ہم وہ قرضہ ادا نہیں کر سکیں گے۔ جی۔ اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں IMF کی بھی سپورٹ چاہیے، اور جب IMF ہمیں سپورٹ دے دیتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنے بھی اور ڈونر ایجنسیز ہیں اور انٹرنیشنلی ہمارا ٹرسٹ بہتر ہو جاتا ہے کہ یہ ڈیفالٹ کرنے کے لیے نہیں جا رہے اور ان کی اکانومی بہتر ہوگی، تو ہم اس کو جو بھی ہمارے فنڈز بھی پائپ لائن میں ہیں وہ بھی ہمیں مل جاتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہم نے لون دینا ہوتا ہے وہ لون ہمارا ری شیڈیول ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ ہم ہمارے اپنے سورسز اتنے نہیں بہتر امپروو نہیں کر پا رہے، تو IMF کا ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ یا تو ہم اپنے سورسز سے اتنی انکم جنریٹ کریں کہ جو ہم نے آنے والے 3-4 سالوں میں جو ہم نے پیسے دینے ہیں یا وہ ہمارے پاس ہو جائیں، ہماری ایکسپورٹس اتنی بڑھ جائیں یا ہماری امپورٹس کم ہو جائیں، یا FDI آ جائے، یا ہمارے ایکسپیٹریٹس پاکستانیز اتنا پیسہ بھیج دیں، یا ہمارا ٹیکس اتنا زیادہ ٹیکس بیس بڑھ جائے اور اتنا ٹیکس آ جائے کہ ہم وہ دے سکیں۔ تو ہمارے پاس IMF کے پاس جانے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور یہ بہت اچھا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ جو سٹاف لیول کی میٹنگ ہے وہ ہو گئی ہے، ایگریمنٹ ہو گئے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں IMF بھی جو پائپ لائن میں ہے اور ہمیں جو کلائمیٹ چینج میں بھی جو پیسے ملنے ہیں ہمیں وہ بھی مل جائیں گے۔ تو سر ایگریمنٹ ابھی ہوا نہیں ہے، اس میں مذاکرات ہو رہے ہیں ابھی۔ جی مراد ہے کہ جو انیشیل میٹنگ ہے وہ تو ہو گئی نا جی، چلے گئے نا وہ۔ اچھا کاشف صاحب، حکومت جو ہے بڑے اور طویل مدتی پروگرام کی طرف جا رہی ہے، یقیناً یہ مذاکرات جب ہوں گے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کون سا بڑا چیلنج ہوگا، کہاں پر ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حکومت تو چاہتی ہے کہ تمام کنڈیشنز کو میٹ کیے جائیں، اس کے لیے ذرا مشکل فیصلے بھی کرنے پڑیں گے۔ دیکھیں الٹیمیٹلی IMF آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ IMF آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کریں، اپنی انکمز کو بڑھائیے، اپنے ٹیکس بیس کو بڑھائیں۔ اس وقت جو آپ کا ریونیو کا ٹارگٹ 9,400 ارب روپے کے قریب ہے، اگلا ٹارگٹ آپ جو ہے وہ 11,000 ارب روپے سے بھی اوپر لے کے جائیں۔ آپ کے جو ٹرانسمیشن لائن کے لاسز ہیں آپ انہیں کم کریں، آپ کے SOEs جو اس میں چل رہے ہیں، لاس میں چل رہے ہیں، آپ اس کو پرائیویٹائز کریں۔ اب بات یہ کہ ہم کس حد تک اور حکومت کس حد تک جا کے یہ کام کر سکے گی۔ ابھی دیکھیں جو ہمارے SOEs ہیں اور جو لاس میں ہیں، سب سے پہلے جو نظر آتے ہیں PIA ہے، اسٹیل مل ہے۔ اب کہاں پر جا کر حکومت کو پروونشل گورنمنٹس مانتی ہیں، نہیں مانتی، کیسے ہوتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا کہ IMF کی ہم کن شرائط کو مان سکیں گے اور ہم کن شرائط کو نہیں مانیں گے۔ لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آنے والی اور جو بھی شرائط ہماری IMF کے ساتھ ہوں گی وہ آسان نہیں ہوں گی، وہ مشکل ہوں گی، اور آنے والا وقت آسان نہیں ہوگا، مشکل ہوگا، کیونکہ اگر ہم نے 3 سال میں اگر 6 سے 8 بلین ڈالر کا ہمارا اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں آسان قسطوں پہ آسان شرائط پہ یہ پیسے نہیں ملیں گے، ہمیں IMF کی بات کو ماننا ہوگا۔ جی اچھا سر، اب ذرا بات کر لیتے ہیں، ایک تو وہی بات آ جاتی ہے، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں تاجر برادری کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، حکومت کافی ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کر رہی ہے، مگر وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا طرز عمل کیا رہتا ہے، تو اس پہ کیا اقدامات ہونے چاہیے اسپیشلی ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ آئیں جی ٹیکس نیٹ میں شامل ہو؟
دیکھیں اٹ از ویری امپورٹینٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب تک ہمارا ٹیکس بیس نہیں بڑھے گا، اور آئی ایم ایف کی جو ایک جس میں 3 سیکٹرز میں سے ایک سیکٹر ریٹیلرز کا بھی ہے کہ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ کے اندر آنا ہے. ہم بھی جتنے چیمبرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ریٹیلرز ہیں، جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں. پر اٹ از ویری امپورٹینٹ فار دیٹ کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں آپ انہیں اپریشیٹ کریں، سب سے پہلے انہیں عزت دیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور پالیسی دیکھیں، اس وقت بھی میں جو تاجر دوست پالیسی ہے وہ بہت اچھی ہے، گورنمنٹ کو دینا چاہیے، لیکن بات یہ ہے اس میں کچھ اپریہینشنز ہیں بزنس کمیونٹی کے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو تاجر دوست اسکیم کے اندر لے کر آتا ہے تو کیا اس سے پچھلے سوال کیے جائیں گے، پچھلے کیپٹل کا، پچھلے ایسٹس کا. اور ایک اور بات ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر ٹریڈرز اپنی 1 سال کی انکم ٹیکس کی ریٹرن اور چلان سبمٹ نہیں کراتے، اگر انہیں 17 کے قریب اپنے چلان جمع کرانے ہوں گے تو یہ کیسے پاسبل ہوگا. تو اٹ از ویری امپورٹینٹ کہ اگر ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے تو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھا جائے، چیمبرز کے ساتھ بیٹھا جائے. اور اٹ از ویری امپورٹینٹ کنسسٹنسی اینڈ کنٹینیوٹی آف بالکل پالیسی. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہی ہے. اور ہم گورنمنٹ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کا پہلا سال ہے، آپ ایک ایسی پالیسی دیں جو اگلے 5 سال کے لیے ہو. اگر آپ دیکھیں دسمبر سے لے کے اب تک 3 سے 4 بلکہ امینڈمنٹس ایسے آئے ہیں کہ وہ ایٹ ونس آ گئے ہیں امینڈمنٹس، نہ کوئی بہت زیادہ اسٹیک ہولڈر سے پوچھا گیا ہے، اور انہوں نے ٹیکس سسٹم میں آ کر کوئی بہت آسانیاں پیدا نہیں کی، مشکلات پیدا کی ہیں. ابھی بھی جو ٹیکس کی امینڈمنٹس آئی ہیں، یہ تاجر اسکیم آئی، اس سے پہلے 350 ایس آر او آیا، دسمبر میں 1482 ایک ایس آر او آیا تھا. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ تمام ایس آر اوز ان لوگوں کے لیے آئے ہیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں. تو اگر ہم گورنمنٹ کو یہ بھی بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز اگر آپ ایس آر اوز لانا چاہتے ہیں، اگر آپ ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں آپ ان پہ سے توجہ کم کریں، اور جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں آپ پالیسیز ان کے لیے لائیں، اور وہ تبھی پاسبل ہوگا. سر میرا خیال ہے پالیسی انہی کے لیے جو ٹیکس نیٹ پہ نہیں ہے، جو ٹیکس میں آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کے لیے کیوں یہ پالیسی ہوگی؟ سر آپ نے دیکھیں تاجر دوست اسکیم میں 200 جو تاجر ہیں انہوں نے اپنا رجسٹریشن کرائی ہے. خالی میں اپوز نہیں کر رہا، لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ تاجر اسکیم کو پہلے پڑھ لیں کہ تاجر اسکیم کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہم خود چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی پالیسی ہو جو امپلیمنٹیبل ہو، جس پہ کوئی ریزرویشنز نہ ہو. اگر آپ کوئی شخص اگر آتا ہے پالیسی کے اندر اور اس کے دوبارہ آڈٹ سٹارٹ ہو جائیں گے، اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ بھئی آپ کے جو کیپٹلز ہیں آپ ڈکلیئر کریں، آپ سے آج کے سے پہلے کا سوال نہیں ہوگا، آپ اپنی بعد میں اپنی ریٹرنز کو کریکٹ سبمٹ کریں، ٹیکس دیں. اور ایک اور بات، اب تاجر اسکیم میں یہ بھی ہے کہ جو ٹیکس ہے وہ آپ کی انکم پہ نہیں لگنا، وہ آپ کی پراپرٹی پہ بھی لگنا ہے. آپ کی جو پراپرٹی کی ویلیو ہوگی اس کی ویلیو نکال کر 10% وہ آپ کا منیمم ٹیکس ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کاشف صاحب، وقت دیا آپ نے. اب جہاں تک میں نے اس کو پڑھا ہے تو مجھے تو یہی ہے کہ اگر منتھلی پرفارما مانگا ہے یا انوائس مانگ رہے ہیں اور تاجر اس پہ اگر تحفظات دے رہے ہیں تو بھائی آپ منتھلی بل بھی تو پے کرتے ہیں، تو پھر اگر آپ یہ پرفارما یا اپنا انوائس دے دیں گے تو کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی. بہت شکریہ کاشف صاحب ہمارے ساتھ تھے. ندیم صاحب، یہ جو اب بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت توانائی کا شعبہ ہو گیا اور اس پہ قیمتوں میں اضافہ، ٹیکس نیٹ، یہ تو ساتھ ساتھ چل ہی رہے ہیں، کس طرح ہم یہ تمام چیزوں کی پرفارمنس بہتر کریں؟ ہم ریفارمز تو لے کر آ رہے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ہر حال میں جو ہے بجٹ سے پہلے یا بجٹ میں ہم اس چیز کو لے کر آئیں. دیکھیں پاکستان کی حکومت کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ ملک ترقی کرے. ملک ترقی کیسے کرے گا جب تک ٹیکس نہیں دیں گے؟ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، نیگیٹیوٹی بہت ہو جاتی ہے. جس سیکٹر کے بارے میں آپ کہیں گے یہ تو ظلم ہو گیا، آپ نے اس سیکٹر پہ ٹیکس لگا دیا. دیکھیں اگر سب سیکٹر جو ہے ولنگلی جو ہے اپنا ٹیکس ادا کریں گے تو کسی ایک سیکٹر پہ برڈن نہیں آئے گا. اچھا، حکومت بھی یہی چاہتی ہے. حکومت چاہتی ہے کہ ہر وہ شخص جو کما رہا ہے اس ملک سے وہ ٹیکس دے دیں. اب جب حکومت کسی ایک سیکٹر کے اوپر کوئی ٹیکس لگاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک نیگیٹو پروپیگنڈا میڈیا کا چلتا ہے. پھر اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار شاید یہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور مجھے ٹیکس نہیں دینا چاہیے. جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جناب آپ اگر ایک انسان کما رہا ہے، ایک انسان کی پراپرٹی ہے،
प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो रही है, कारोबार हो रहा है। ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई भी मुझे ऐसे प्रॉपर्टी बता दें जो कि कम हुई है, प्रॉपर्टी बढ़ गई है, लोगों की आमदनियां बढ़ रही हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको मुल्क के लिए टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह नदीम साहब ने कहा कि अब हर सेक्टर को जो है वो अपना परफॉर्म करते हुए अपने टैक्स को क्लियर करना चाहिए, टैक्स नेट पे आना चाहिए। ये जो हमारी इंडस्ट्री है, टोबैको इंडस्ट्री, इस पर भी जो टैक्स 40-50% लगाया जाता है, उसमें भी अगर हम बढ़ा दें 200-250 तो उसमें 200-250 अरब रुपए हम उससे भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एक रैंडम फिगर दिया गया है IMF की जानिब से, माइट भी मैं सही हूँ या गलत, 1300 अरब रुपए हदफ बढ़ाने का इस बजट में टारगेट दिया गया है, तो वो हम टोबैको इंडस्ट्री से भी हासिल कर सकते हैं। जी मैं तो समझूंगा, मैं तो बड़ा सपोर्ट करूंगा अगर आप टोबैको इंडस्ट्री पे, मैं तो IMF को भी सपोर्ट करूंगा और हुकूमत को भी सपोर्ट करूंगा इस पे टैक्स लगाने के लिए, क्योंकि टोबैको इंडस्ट्री को सिगरेट पीना कोई अच्छी बात तो नहीं है, तो नशा है। तो मैं तो समझूंगा जितना अच्छा है, महंगा होगा तो लोग इससे कटेंगे। और मैंने देखना शुरू किया है अभी कि जितना सिगरेट महंगा होता जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने अपनी सिगरेटें कम कर दी हैं या पीना छोड़ दी हैं या बिल्कुल दोबारा लो वाले उस पर आ गए, ब्रांड पर आ गए मजे हैं। की बात यह है कि सिगरेट पीने के कम होने के बावजूद इस हुकूमत ने 230 अरब रुपए टैक्स की सूरत में कमाए हैं। तो अगर ये मजीद टैक्स बढ़ा दिया कमाएंगे तो ये मैं यही तकरीबन कह रही हूँ। 450-500 अरब रुपए। हाँ। जी मतलब 500 15% लगाए जाते जी हैं। आपको अगर 40-50% लगाया जाए तो देखिए, हमें ज्यादा मैं तो कहता हूं, देखिए ये वो टैक्स है जिसके बारे में माएं, बहनें, वालिद साहब सब दुआएं देंगे कि भाई इस पे टैक्स लगाओ ताकि दुनिया हमारे भर में बच्चे नदीम सिगरेट साहब कम ना से कम हम पिएं। बहुत दोनों महंगी। पैनलिस्ट जो है ना इस सपोर्ट में है कि ये टैक्स जरूर लगना चाहिए। देखिए मैं तो ये कहता हूं इससे रेवेन्यू अर्न होगा। हाँ, मैं आपको बताऊं, इससे सिगरेट बेशक कम आपकी सेल होगी। पहले देखिए 70 से 80 अरब सिगरेट बिकते थे, आज 60 अरब सिगरेट बिकते हैं और उसके बावजूद हम 330 अरब रुपए कमा चुके हैं टैक्स की सूरत में। और मजीद आने वाले दिनों में अगर महंगाई की टैक्स इस सिगरेट के ऊपर तो हम 400 से 450 अरब कमा सकते हैं। और यही 450 अरब आप मुख्तलिफ और सेक्टर्स में डाल सकते हैं। रेवेन्यू भी जनरेट होगा, हेल्थ वाइज भी आप बहुत जी, परफेक्ट होते ये जाएंगे। वाहिद टैक्स से सब खुशी से खुशी कहते हैं कि जनाब और बढ़ाओ। और दुनिया में देखा जाए, वही बात रिपीट कर रही हूँ कि कितने महंगे अच्छा, सिगरेट्स हैं। WHO की पाकिस्तान भी के अलावा दुनिया में सब सिगरेट आपको हमेशा बहुत महंगा मिलेगा। WHO की भी रिकमेंडेशन है इसके ऊपर कि जी आप करें इसके ठीक ऊपर, है। तो दुनिया में अच्छा, हमारी अनिल वाहवाही साहब, भी हो जरा जाएगी। बजट की बात कर लें। क्या लग रहा है आपको कि आइंदा माली साल का बजट मुश्किल होगा और वही बात होती है अमूमी तौर पे जो सब्सिडी होती है वो खत्म करने की भी कोशिश की जाएगी? मेरे ख्याल से ये काफ़ी मुश्किल बजट होगा और जो कि 12.7% जो पेशेंगोई की गई है महंगाई की, तो वो गालिबन जो है तो वो ज़रूर होगी। हाँ। और क्योंकि जिस तरह बाकी मेरे दोस्तों ने भी फरमाया कि जब हम IMF से जब पैसे लेते हैं तो IMF यकीनन अपनी कंडीशंस बनवाता है। किसी भी कर्जदार से लें, किसी भी, आप यहाँ पे रूटीन में भी मांगे हैं तो किसी पठान से कर्जा लेने जाएं तो पठान ने भी अपने पैसे अपनी कंडीशंस के साथ देता है। तो हम यही समझते हैं कि बड़े आसान अल्फाज के हमारा पठान जो है तो IMF है। हाँ। तो यकीनन हम जब पैसे लेने खुद जा रहे हैं उनके पास कि आप हमारी मदद करें, तो यकीनन उन्होंने जब मदद हमारी करनी है तो अपनी कंडीशंस के साथ करनी है। और हमारी ज़रूरत है इस वक्त कि हम IMF के बगैर अपना प्रोग्राम लेकर नहीं चल सकते। कि देखें, अगर मैं आपको माजी की तरफ लेके जाऊं तो जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट थी PTI की, उसमें उन्होंने शुरू में बड़ा रेजिस्ट किया कि हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे, IMF की तरफ नहीं जाएंगे। और वो देर करने से, IMF में देर से जाने से मैं समझता हूँ कि फिर नुकसान हुआ। और फिर उनके जो इकॉनमी के जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पहले IMF के पास चले जाना चाहिए था। IMF आके आपकी बहुत सारी जो चीजें हैं आप में सुधार पैदा करता है, आपकी जो करेक्शंस हैं, आपके जो इदारे हैं उनके लिए डायरेक्शन तय करता है। तो IMF ग्रोथ में बड़ा मुस्तहकम किरदार अदा करता है। बिल्कुल इसी तरह है कि IMF पे जाना कोई वैसे बुरी बात आपने नहीं है। हमारे पठान भाइयों की बात की, पठान भाई तो मुझे बहुत पसंद है और आप भी मेरा ख्याल है पश्तून ही है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। है ना? और आपके नाम के साथ भी खान जी, लगा हुआ मेरे है, नाम के साथ तो आप खान भी पठान लगा ही है हुआ है, गालिबन। बिल्कुल। अच्छा नदीम साहब, अब हम जरा JCC की बात कर लेते हैं। बड़ी अहम आज इजलास हुआ, उसका एहसान इकबाल साहब ने खिताब किया और यकीनन CPEC का जो दूसरा फेस है, क्योंकि हमने देखा था कि 10 साल 11 साल तो हो चुके हैं, लेकिन 6 साल इसमें ब्रेक हुआ। एक तो 2 साल वो धरने की वजह से हुआ, PTI के बानी साहब ने धरना डाला हुआ था। फिर उनकी हुकूमत में जो है बिल्कुल ही
रुक गया था। रज़ाक दाऊद का स्टेटमेंट पड़ा हुआ है कि जी वो IMF को इस पे CPEC पर उन्होंने कोई तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे। अब ये वाली हुकूमत बड़ी फोकस्ड है कि किसी तरह CPEC का दूसरे फेज़ का आगाज़ हो, बड़ी तेज़ी के साथ हो, ताकि उसके समरात जो है वो आम आदमी तक आएँ। आप क्या कहेंगे? देखिए, CPEC सिर्फ एक रास्ते का नाम नहीं है जी। CPEC जो है इकोनॉमिक जोन्स का नाम है, CPEC इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट का नाम है, CPEC जो है ट्रेड के डेवलपमेंट्स का नाम है, क्योंकि ये रास्ता बन रहा है एशिया से यूरोप तक का। तो यहाँ पे जो फेजेस जिस तरह से CPEC के आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। हम CPEC को हमेशा से हमने अंडर एस्टिमेट किया है, और जब भी हमारी हुकूमतों ने जब भी कोई अच्छा काम करने की कोशिश की है CPEC के सिलसिले में, तो एक एंटी CPEC रैली निकाली जाती है जो दुश्मन ममालिक से इनिशिएट होती है, मगर हमारे मुल्क में जहर डाला जाता है। ये चाइना ही है जो अब आपके डैम्स बना रहा है। डैम हो गई तो बिजली का मसला हल हो जाएगा, अब डैम के साथ पानी का मसला हल हो जाएगा। देखिए, आपके पास चाइना का ट्रेड बढ़ चुका है, आपके पास एवेन्यूज खुल रहे हैं, आपके रास्ते बन रहे हैं, आपका अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, आपका अफगानिस्तान के अलावा पूरे आप एशिया से लेके पूरे, अब आपके यहाँ रिफाइनरीज बन रहे हैं, आपके स्टोरेज टैंक्स बन रहे हैं। ये CPEC इज नॉट जस्ट अ रोड, इट्स अ रोड फॉर सक्सेस ऑफ पाकिस्तान। ये होल रीजन के लिए जो है वो बहुत फायदेमंद है। ये तो मैं कहता हूँ इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि अल्लाह ताला ने हमारे को ये जगह ऐसी दी है कि जहां पे चाइनीज गवर्नमेंट ने ये हमारी तरफ आए, CPEC का डेवलपमेंट हुआ। और आप देखें सन 2015 से लेके अभी तक जहां जहां CPEC की डेवलपमेंट्स हुई वहां बेहतरी आई, वरना आज से कई साल पहले आपने लाहौर को देखा था, वो टांगे का शहर था, ना मोटरवे था, ना रिंग रोड्स थे। तो ये आज जो मोटरवेज बन रहे हैं, ये जो आपने डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, और मजीद 10 साल बाद यू विल सी अ डिफरेंट पाकिस्तान। ठीक है हनीफ साहब, हम जब मोटरवे पे जाते थे लाहौर पंजाब साइड पे, तो हम रश्क भरते थे कि काश हमारे सिंध में भी इस तरह का कोई, लेकिन अब देखें मुल्तान सक्कर से सिमट के 3 घंटे का हो गया है। हैदराबाद और सक्कर वो हमारी अपनी कोताही के वहाँ नहीं बन सका। अब ये जो CPEC का फेज 2 है, ML1 जो है, जो कराची से पेशावर तक के लिए चलेगा, इससे कितना अवाम को ही फायदा होगा? इससे मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा तो बेनिफिशरी अवाम ही है। कि बिल्कुल देखें कि आवाम तो बेनिफिशरी है ही है, लेकिन इसमें एनर्जी की कॉस्ट कटिंग कितनी ज़्यादा हो जाएगी। आप ये देखें, अभी जितना डीजल आपका इन रोड्स पे लगता है, जो लॉन्ग रूट्स पे लगता है, तो यकीनन जब CPEC हमारा बन जाएगा तो जो हमारे जो तरसीलात हो रही हैं, क्योंकि कराची पोर्ट है हमारे पास, समंदर हमारे पास है कराची में, तो आपका सारा पेट्रोल हो गया, दीगर अजनास जो हैं वो कराची से ज़्यादा जाती हैं। तो CPEC का इतना बड़ा फ़ायदा होगा कि आपका इंपोर्ट बिल जो पेट्रोल का है, डीजल का है, वो भी आपका कम होगा। और CPEC हमारे पाकिस्तान के लिए, जिस तरह मेरे भाई ने फरमाया, बिल्कुल ही शहरग है हमारी, और CPEC यही हुकूमत मुकम्मल कर सकती है जो शहबाज शरीफ साहब की है, क्योंकि ये सहरा इनके गले पहले भी 2013 में नवाज शरीफ साहब ने बनाया, और अभी नवाज शरीफ साहब आपके इल्म के अंदर होगा कि चंद दिन चाइना गुजार कर आए, तो यकीनन जब वो चाइना, प्राइम मिनिस्टर साहब जून में जा भी रहे, अब वही कंटिन्यूएशन है, क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि SIFC के थ्रू पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है तो उनको सपोर्ट कर रही है। सबसे बड़े आर्मी चीफ साहब हमारे उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और जहां जरूरत होती है आर्मी चीफ साहब खुद उनके साथ जाते हैं लोगों को यकीन दहानी कराने के लिए। आप ये देखिए कि अगर हमने UAE की हमने बात की और आज हम सऊदीया की बात कर रहे हैं, सऊदीया में आरामको आ रही है अपनी रिफाइनरी लगाने के लिए, तो $25 बिलियन तो आपके इंशाल्लाह ताला जिस तेजी से हमारी जिस तरीके से ये हुकूमत कोशिशें कर रही है, तो हम इंशाल्लाह ताला $25 बिलियन हम इस साल में इंशाल्लाह पूरे मुकम्मल हो जाएंगे हमारे पास। तो जब $25 बिलियन इस मुल्क में आ जाएगा, तो जो ये हमारा जो क्राइसिस चल रहा है हमारा इस वक्त, तो मैं ये समझता हूँ अब जो ये LCs वगैरह आपके इल्म के अंदर है कि अगर हमें कोई वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट कोई चीज करनी है, तो यकीनन उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल हमें इंपोर्ट करना होता है। तो वो इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी LCs नहीं खुलती। तो ग्रेजुअली जैसे डॉलर हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया और काफी अरसे से डॉलर जो है तो स्टेबल है, और अब एक सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट जरूर होगी स्टेट बैंक से कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किसी तरह से उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो 22% पर
मुमकिन रुका हुआ तौर है पे कह तो रहे कि कम किसी हो तरह जाएगा से interest उसको rate। लेकर आए ताकि कारोबार करना आसान हो, क्योंकि 22% पर ये मेरे सर, भाई इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं कि 22% के ऊपर कारोबार करना मुश्किल होता है। कोई भी बिजनेस जो है तो 22% पर बैंक से लेने के बाद और उस पे काइबोर प्लस 3% या 2% देने के बाद 24-25% के ऊपर बड़ा मुश्किल होगा बिजनेस करना। ठीक है। मेरी हुकूमत से एक कोशिश जरूर होगी, जिस तरह से आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आ जाए। दुबई हमारा दोस्त है, हमारे साथ खड़ा है, सऊदीया हमारे साथ खड़ा है, चाइना सी पैक के हवाले से हमारे साथ खड़ा है। तो ये सारी इस हुकूमत की काविशें हैं, ये इनकी कोशिशें हैं कि उनकी कोशिशों की वजह से ये तमाम ठीक की है। तमाम लोग हमारे मुल्क आ रहे हैं। ठीक है नदीम साहब, अब जरा हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्योंकि इस पे भी IMF ये जो हमारा तवील मुद्दती प्रोग्राम $6 बिलियन का, अगर हम उसे 8 बिलियन करना चाह रहे हैं, उसमें क्लाइमेट का भी हमारा एक एंगल शामिल है। जो मैंने बात की कि जितना चेंज पाकिस्तान में आ रहा है, दुनिया भर में वैसे तो आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान चूंकि सफ़र ज़्यादा कर रहा है, जिस तरह बारिशें हुई हैं, आप देखिए बलूचिस्तान में बारिश होगा कुछ नहीं, अब वहाँ पे किस तरह सैलाब आया है। अब गर्मी का हाल देखें आप, क्योंकि इसमें क्लाइमेट चेंज में भी वेदर बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। सर्दी है तो बहुत ज़्यादा सर्दी, गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली सिंध में, हम देख रहे हैं कि जो आपको तब्दीली नज़र आ रही है, इस पे कितना ज़रूरी और कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए? जी कि ये पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए चैलेंज है, और इसके ऊपर कई दफ़ा मीटिंग्स हो चुकी है। मुख्तलिफ ममालिक में यही कहा जाता है कि जनाब के हमें जो है वो सोलर एनर्जी की तरफ आना पड़ेगा ताकि आलूदगी ख़त्म हो। ये पोल्यूशन की वजह से जो है ये बेइंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, और ये पोल्यूशन की वजह से दुनिया भर के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और यही वजह आप देखें, पाकिस्तान हुकूमत तो काम कर रही है अपने तौर पे। पाकिस्तान हुकूमत में आपने देखा सोलर एनर्जी की तरफ लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। अब इंटरनेशनल वर्ल्ड को भी चाहिए कि वो हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि हम इस वक्त जो है पहले भी विक्टिम रह चुके हैं। इस वजह से हमने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, क्योंकि आपको पता है बारिशें आई थी, यहाँ पे सैलाब आया था, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप कराची के अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो हर जगह पे, कराची ले लें, सिंध, ओवरऑल पाकिस्तान में कराची बहुत इफेक्ट हुआ था, इसके साथ सिंध इफेक्ट हुआ था क्लाइमेट चेंज की वजह से। और हमने इंटरनेशनल दुनिया को यही कहा है कि आप हमें सपोर्ट करें। ठीक है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सरफराज, बहुत शुक्रिया सर। सर, बड़ा ही इस वक्त हम हीट वेव का दौर देख रहे हैं, 2 स्पेल, अब तीसरे स्पेल के आने की कहा जा रहा है। कितना टेम्परेचर राइज होगा इस पे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो पहला स्पेल हीट वेव का शुरू हुआ था अभी तो वही चल रहा है, और यही प्रोलॉन्ग करेगा 3 या 4 जून तक एटलीस्ट जाता हुआ दिखाई देता है ये। और इसमें आपने देखा कि गुज़श्ता 2 दिन से, यानी आज भी रहा और गुज़श्ता कल भी 50 तक, और किसी जगह में 50 से ऊपर भी चला गया टेम्परेचर। तो अगले 3-4 दिन भी इसी रेंज में, खासकर सिंध के जो बालाई सिंध के शहर हैं, लाड़काना, उसके साथ मौजदारो और फिर जैकोबाद खासकर, तो नीचे खैरपुर हो गया, सक्खर, रोड़ी, मतलब 48 से लेके 50 तक इस रेंज में टेम्परेचर इस पूरे रीजन में रहे हैं। और सवाई कराची के, तो सिंध के कराची, बदीन और ठठा, ये 3 जगह ऐसी हैं कि जिनमें टेम्परेचर 30s में थे, अदरवाइज तो 45 से ऊपर ही ऊपर है तमाम शहरों में। इसी तरह से जनूबी पंजाब में भी 47-48 तक पहुंच चुके हुए हैं, और आगे 27-28 मई तक इस हीट वेव की शिद्दत इसी तरह से बरकरार रहेगी। उसके बाद इसमें कुछ 1-2 डिग्री की कमी आ सकती है, लेकिन स्टिल इट विल बी हीट वेव टिल 3 या 4 जून तक एटलीस्ट आपको इसी तरह का शदीद गर्म मौसम ही मिलेगा। अच्छा उसके बाद कुछ शुमाल मशरकी इलाकों, जो पंजाब के, हमारे शुमाल मशरकी पंजाब कह लें, उन एरियाज में कुछ हल्की फुल्की आंधी, कोई बारिश, कोई इस तरह की वेव आ सकती है, तो फिर ही इसकी शिद्दत में कमी आएगी। ठीक है। अच्छा सर, कराची में वैसे तो हम देखते हैं कि 37-38 डिग्री अभी तक नजर रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन जो फील्स लाइक यानी कि इंटेंसिटी होती है, शिद्दत होती है गर्मी की, वो 43-44 होती है। उसकी क्या वजह है? देखिए, उसकी वजह तो कराची का कोस्टल सिटी होने की वजह से नमी बहुत ज्यादा होती है, यानी ऑन एवरेज 40 से ऊपर ही 45-50 यही चल रही होती है दिन भर, और किसी किसी दिन तो 50-60% के दरमियान होती है दिन के ज्यादातर हिस्से में। तो जाहिर है ये जो ज्यादा ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर होता है, ये उसको एक तरह से एग्रावेट कर देता है। जो एक्चुअल टेम्परेचर से आपकी बॉडी जो परसीव करती है टेम्परेचर, या जो फील लाइक होता है, वो ज्यादा होता है इसकी ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से। तो इस वजह से एक्चुअल से ज्यादा फील होता है। एक्चुअली ये होता है कि ह्यूमन बॉडी
37 آپ کو پتا ہے کہ ایک نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے ہیومن باڈی کا. تو اس سے اوپر جب ٹیمپریچر چلا جاتا ہے تو باڈی اٹ سیلف نیچرلی اپنے آپ کو کول کرنے کے لیے سویٹنگ کے ذریعے ایک طرح سے میکینزم ہے کہ پسینہ آتا ہے تو آپ کی باڈی کول ہوتی ہے, یعنی ایواپوریشن کولنگ پروسیس ہوتا ہے بیسیکلی. لیکن چونکہ باہر کی فضا مقدر ہوئی ہوتی ہے, اس میں آلریڈی موئسچر اتنا اویلیبل ہوتا ہے, تو آپ کی باڈی سے جو پسینہ ایواپوریشن کی شکل میں جاتا ہے وہ تیزی سے جذب نہیں ہو پاتا. تو دیٹس وائی جو ہے نا فیل باڈی کو زیادہ ہوتا ہے ایکچوئل ٹیمپریچر سے. تو سردار صاحب یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ بھی چلے گا, ہیٹ ویو جون تک جائے گا, تو یہ پھر یہ مونسون کی بارشوں کا کیا ہے سلسلہ, کب سے شروع ہوگا؟ مونسون تو دیکھیں عموماً جون کے بہت ہی ارلی شروع ہو تو جون کے آخری ہفتے میں جا کے شروع ہوتی ہیں مونسون کی بارشیں, یا ادروائز تو جولائی کے سٹارٹ کے ساتھ ہوتی ہے ایک طرح سے مونسون کی انٹری پاکستان میں. اور اس سے پہلے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وسط جون کے بعد یعنی کوئی 15-18 جون کے بعد ایک آدھ ہفتہ جو ہے نا پری مونسون بارشیں, یعنی پری مونسون بارشیں ان بارشوں کو کہتے ہیں کہ جو ویسٹرلی ویو تو اب اوپر اٹھ جاتی ہے, زیادہ وسط ایشیا کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے پاکستان افغانستان سے نکل کر, لیکن جو ایسٹرلی کرنٹس ہوتی ہیں جو ایسٹ سے آ رہی ہوتی ہیں ساؤتھ ایسٹ سے, تو ان کے باعث جو بارش ہوتی ہے تو پھر ہم ان کو پری مونسون بارشیں کہتے ہیں. اچھا سر, یہ ناردرن ایریا میں یہ گرمی کی شدت سے سنا جا رہا ہے ممکنہ طور پر گلیشیئر برسٹ ہونے کے بھی کچھ امکانات ہیں کیا اس سے؟ بالکل خدشہ ہے اس وجہ سے کہ آپ کو پتا ہے آلریڈی کوئی 37 کتنی ایسی جھیلیں ہیں جو ولنریبل ہیں, جو آلریڈی ایک طرح سے گلیشیئرز پگھل کر وہ جھیلیں بن چکی ہوئی ہیں. تو اب جب ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو گلیشیئر پگھلنے سے ظاہر ہے ان جھیلوں کے کنارے پھٹ جاتے ہیں, اور پھر جو ڈاؤن اسٹریم آبادیاں ہوتی ہیں جتنی املاک ہوتی ہے وہاں پر کھیتی باڑی بھی, لوگوں کی لائف سٹاک بھی اور مکانات, مطلب ہر چیز متاثر ہوتی ہے. تو خدشہ ہے اس لیے کہ وہاں کا اپٹیمم ٹیمپریچر تو وہی 35 سے اوپر جب چلا جاتا ہے آپ کے جی بی کے کچھ ایریاز میں ہنزا سائٹ پہ یا اسکردو سائٹ پہ, اور دوسری طرف چترال میں 35-38 تک جب پہنچ جاتا ہے, وہاں کے گلیشیئر پھر تیزی سے پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہو, میں کرا دوں کہ 2022 میں ہوا تھا کہ ویسے نارملی 5-6 گلاف ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں جو ناردرن ایریاز ہیں ان میں, لیکن 2022 میں بہت زیادہ ہیٹ ویو پڑی تھی تو اس کی وجہ سے 16 ایونٹس ہو گئے تھے اس وقت. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سردار صاحب, آپ نے وقت دیا. حنیف صاحب, ہم کراچی کو جب بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ جس طرح جال بچھا دیا گیا ہے کنسٹرکشن کا, اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں درخت کہیں کہیں نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہے, کیوں یہ, کیونکہ آپ آباد گروپ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں, کیوں اس طرح, مطلب کوئی پلاننگ کیوں نہیں کی گئی گیٹڈ کمیونٹی میں بہت زیادہ ہریالی ہو, درخت لگائے جائیں, یا کوئی اس طرح کا انیشیٹو کیوں نہیں لیا گیا کراچی میں؟ اور آپ ایف بی سی سے بھی تعلق رہا ہے, آپ کا ہے بھی. دیکھیں, جہاں تک آپ برمنگھم بلڈنگز کی بات کر رہی ہیں, آپ یہ دیکھیں, یہ اپنا آپ بیک ڈراپ دیکھیں تو یہ کتنا خوبصورت شہر لگ رہا ہے, اور یہ غالباً پاکستان نہیں ہے, اور بہت اچھا ویو دے رہا ہے. یہاں بڑی بلڈنگ بنانے کا کوئی حرج نہیں ہے. بڑی بلڈنگز میں کیونکہ اب جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے. پہلے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر 10-10 کنبے رہا کرتے تھے, لیکن اب جب شادی ہو جاتی ہے تو یقیناً ہر بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہنا ہے, یا اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے اپنے سسرال میں جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا. تو جوائنٹ فیملی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نزدیک ترین کوئی اپارٹمنٹ لے لے. تو دور لوگ جانا نہیں چاہتے کہ جب سوسائٹیز بنتی ہیں اس پلاننگ کے تحت, تو یقیناً جو بڑی زمینیں ہوتی ہیں آؤٹسکرٹس کے اندر ہوتی ہیں, شہر سے باہر ہوتی ہیں. خواہش لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو گھر نزدیک لے کے دیں. اس وجہ سے آپ کو کراچی کے اندر خاص طور پر بڑی بلڈنگز نظر آتی ہیں. اور اگر صرف یہ پلاننگ کا فقدان ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہریالی کرنا اور یہ تمام چیزیں یہ ہماری سٹی گورنمنٹ کا کام ہے اور کنسرن گورنمنٹ کا کام ہے. آپ یقین کریں کہ جو ان کے کام ہیں وہ بھی ہم سارے کے سارے اپنے ذاتی حیثیت سے کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے یہ پوری ڈرائیو کی ہوئی ہے. ہم نے سب سے پہلے ابھی لیاری ایکسپریس وے کو لیا ہے, اور ہم لیاری ایکسپریس وے سوراب گوٹ سے لے کر ماڑی پور تک ہم پورے گرین درخت لگا رہے ہیں. یہاں پر ہم اسے پانی بھی خود دے رہے ہیں, ہم پلانٹیشن بھی خود کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے باقی لوگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر ہم آگے بڑھیں تو جو یہ آپ کا جو سوال ہے
اس میں سے اس کا جواب غالباً مل جائے گا. بلڈنگیں بننا اپنی جگہ ضرورت ہے, لیکن ہریالی اس کی ضرورت ہے. ہریالی بھی ہم جیسے لوگوں کو سوچ کر کرنی چاہیے, اور ہم کر رہے ہیں وہ کام. لیکن چلیں جو انہوں نے وجوہات بتائیں, ایک فیملی, جوائنٹ فیملی سسٹم اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ جب کلائمیٹ ہمیں ایک طرح سے اتنا ڈینجرس سچویشن میں مل رہا ہے اب, تو کیا اس میں فیملی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم شہر کو اپنے ہرا بھرا رکھیں, ہم ہمارا اپنا کتنا عمل دخل ہے اس میں؟ سمپل سا میں سجیشن دوں گا سب کو, جیسی بلڈنگ بنانا شروع کرے بلڈر, ان سے کہیں کہ جناب جتنے مالے آپ بنائیں گے اتنے درخت آپ نے لگانے ہیں. آپ کی بلڈنگ کی کمپلیشن اس وقت ملے گی جب وہ پودا درخت بن جائے گا, کیونکہ 3 سال میں ایک پودا درخت بن جاتا ہے, 3 سال میں ان کی بلڈنگ بن جاتی ہے. اگر آپ یہ لا ڈال دیں گے کہ بغیر اس درخت کو دیکھے ہوئے کمپلیشن نہیں ملے گا, تو تمام بلڈر اتنے ہی خیال رکھیں گے درخت کا جتنا اپنی بلڈنگ کا رکھتے ہیں. تو یہ آپ لا کر دیں, بلکہ گھروں میں بھی ہر جگہ ڈیفنس کلفٹن آپ کہیں جناب میں پلاٹ لیا, پلاٹ کے ساتھ جیسے ہی آپ جاتے ہیں جی سائٹ پلان لے کے کہ جناب مجھے گھر بنانا ہے, گھر بنانے میں 2 سال 2.5 سال 3 سال لگتے ہیں. تو اس ٹائم پہ آپ کو کہا جائے گا کہ جناب آپ اپنے پسند کے 2 درخت لگا دیں گھر کے لیے. بلڈنگ کا جتنا مالا ہوگا 10 مالا ہوگا تو آپ 10 درخت لگائیں, اور 3 سال بعد جب آپ کمپلیشن لینے آئیں گے تو وہ درخت آپ ہمیں دکھائیں گے. درخت کہاں لگائیں گے یہ بھی پوچھیں, اب یہ بتائیں جی, لگائیں اب گے. یہ تو پلاننگ سب کی مل کے ہونی چاہیے, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہونا چاہیے, درخت لگانے کیونکہ کے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنے ہم اپنے دیکھیں 10 مالے کی بلڈنگ میں 10 درخت لگانا بہت آسان ہے. چلیں, اچھا سجیشن آپ نے دیا اور آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, یقیناً جو ہیٹ ویو نظر آ رہی ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہی ایک شاخسانہ ہے, اور انسان کا اس میں بھی اپنا عمل اور کردار ہے. یقیناً ہم نے اتنے درخت کاٹ دیے ہیں کہ آج ہمیں کسی چھاؤں کی جگہ مل نہیں رہی جتنی ہیٹ ویو ہے. بہرحال پریکاشنری میجرز لیں, گھر سے باہر نکلتے ہوئے ایسے ٹائم پہ نہیں نکلیں جس میں سخت دھوپ ہو. لیکن یہ کہنا بھی عجیب سا لگتا ہے کیونکہ ہمارے جو نوکری پیشہ بہن بھائی ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, یا پھر ہمارے جو اور لوگ ہوتے ہیں جو کام پہ نکلتے ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیک ٹائم پہ نکلیں, تو اپنے سر کو ڈھانپ کے نکلیں. پانی کا زیادہ استعمال کریں, ORS کا استعمال کریں اور احتیاطی تدابیر لیں. پروگرام سے اجازت, اللہ نے کے بعد.